نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى سبحان ربي الاعلى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قبلہ شاہ صاحب علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، مشائخ اعظام، علماء کرام، متعلمین، فقہاء، مفتیان کرام، دانشور حضرات، ادباء، اہل علم، ناظرین، السلام علیکم۔ پروگرام ہے صدائے محراب اور میں ہوں آپ کا میزبان عرفان جمیل۔ یہ پروگرام آپ ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راولپنڈی سے کیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے اشتراک سے براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، اس پلیٹ فارم سے دین، دینیات، اسلامیات، ہماری زندگی کے روزمرہ کے وہ معاملات و مسائل جن سے ہمیں ہمیشہ سابقہ پڑتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی علمی رائے اور رہنمائی ہم تک پہنچے، جس کی روشنی میں ہم آگے بڑھتے جائیں۔ صدائے محراب کے ذریعے سے ہم یہ رہنمائی ہر ہفتے حاصل کرتے ہیں اور ہمارے سننے والوں میں، ہمارے دیکھنے والوں میں، اور جب حاضرین ہوا کرتے تھے تو ان حاضرین میں یہ پروگرام بہت مقبول ہے، کیونکہ اس میں علمی انداز سے دانشورانہ سطح پر معاملات اور مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ مفکر اسلام، مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب ہم سے مخاطب ہوتے ہیں، شفقت سے، محبت سے، سمجھا کر، دل میں اتر کر، خوبصورت لفظوں کے انتخاب کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم شاہ صاحب کے ارشادات سے مستفیض ہوں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں علامہ حافظ محمد اکبر صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام مجید کی سعادت حاصل کریں۔ علامہ حافظ محمد اکبر صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح
إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم يشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون
فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم جزاک اللہ۔ علامہ حافظ محمد اکبر صاحب تلاوت کلام مجید کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین، آپ ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راولپنڈی سے براہ راست کیو ٹیلی ویژن سے یہ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں، صدائے محراب۔ ناظرین، ہم ہمیشہ قرات و تلاوت کا آغاز اعوذ باللہ سے کرتے ہیں، تعوذ سے کرتے ہیں، اور اس کا ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے۔ اس حکم کی ایک حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تلاوت و قرات میں اللہ تعالی ہمیں اغلاط سے بچاتا ہے، ہم اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور ہم سے پڑھنے میں غلطی نہیں ہوتی۔ دوسرے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم قرآن پاک کی تفہیم، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح میں بھی اغلاط سے بچ سکیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ قرآن فہمی کے لیے اللہ کی پناہ میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ جب بھی تلاوت کرنے لگو تو سب سے پہلے تم تعوذ اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے قرآن پاک کے حوالے سے پہلے مفسر اور شارح ہیں، اور آپ کے فیض سے آپ کے صحابہ میں بہت سے نامور صحابہ ایسے ہوئے جنہوں نے قرآن حکیم کی تفہیم میں باقاعدہ نام پیدا کیا۔ دیگر صحابہ ان سے آ کر پوچھا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے، اور ان کے فہم سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ امت پر لازم ہے کہ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق، آپ کے مطہر طریقے کے مطابق قرآن فہمی کے لیے خود کو وقف کر دیں۔ فطری تقاضا ہے کہ ہر آدمی یہ فریضہ ادا نہیں کر سکتا، تو یہ گنجائش رکھی گئی کہ تمہارے مختلف لوگوں میں سے، ان کے گروہوں میں سے، ان کی جماعتوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس کام کے لیے خود کو وقف کر دیں۔ جو شخصیات قرآن فہمی اور اس کی تشریح و تفسیر کے لیے وقف ہو کر رہ جاتی ہیں، ان کا حق ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں، ہم ان کی عزت کریں، ان کی اس قربانی اور ان کی اس وقف کے لیے ان کے احسان مند ہوں۔ تو حضرات ناظرین،
علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے بھی خود کو قرآن فہمی، اس کی تشریح، اس کی تفسیر اور اس کے تبصرے کے لیے وقف کر دیا ہے، اور ہم جب بھی آپ سے ملتے ہیں ہم استفادہ کرتے ہیں اس تشریح سے، اس تفہیم سے، اور آج بھی ہم آپ کے ارشادات سے مستفیض ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم سب کی محبتیں نچھاور اس ذات پر جس پر ان گنت درود اور بے شمار سلام ہیں، ہماری طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، خالق کائنات کی طرف سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ قاری محمد شہزاد نقشبندی صاحب پیش فرمائیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں قاری محمد شہزاد نقشبندی صاحب کی خدمت میں۔ درود پاک سارے پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کس کا حسن حسن رخ والضحا کے بعد ہے، کس کا حسن حسن رخ والضحا کے بعد جچتا نہیں نظر میں، جچتا نہیں نظر میں کوئی مصطفیٰ کے بعد ہے، کس کا حسن حسن رخ والضحا کے بعد آدم سے لے کے عیسیٰ تلک انبیاء تمام ہیں، سب ہی شان والے مگر مصطفیٰ کے بعد جچتا نہیں نظر میں کوئی مصطفیٰ کے بعد، جچتا نہیں نظر میں کوئی مصطفیٰ کے بعد۔ راہ خدا میں جس نے حسین و حسن دیے، راہ خدا میں جس نے حسین و حسن دیے، ہوگی نا ایسی ماں کوئی سیدہ کے بعد، سیدہ کے بعد
مصطفیٰ میلے تجلیوں کے لگیں گے وسلم علیک یا حبیب کہیں بخشش کی گھٹا گئے الہام کی رمجم بخشش کی گھٹا گئے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا گئے نگر ہے کہ مدینے کی فضا گئے میرا سینہ مثل مدینہ ہے میرا دل حریم حبیب ہے میرا سینہ مثل مدینہ ہے میرا دل حریم حبیب ہے مجھے اس کے لطف پہ ناز ہے کہ وہ مجھ سے اتنا قریب ہے نگر ہے کہ مدینے کی فضا گئے سانسوں میں مہکے کی کلیاں سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں اور کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا گیا کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا گیا اور بہت خوبصورت شعر آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند یا رسول اللہ
یا حبیب اللہ، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے، لفظوں کی انگوٹھی میں، اور ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، اور مغتاب تیرا ریزۂ نقش کف پا ہے، مغتاب تیرا ریزۂ نقش کف پا ہے۔ بہت خوبصورت شعر، قبلہ شاہ جی آپ کی نظر کہ سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے۔ اب اور بیان کیا ہو، کسی سے تیری مدحت یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ اے گنبد خضرا مکین میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکین
مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں عرض تیری بندے تیرے عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف محبوب دیواں پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری جاواں یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلنے گاواں غلام فریدا کدی مل پوے سونا اونوں رو رو حال سناواں اونوں رو رو حال سناواں رحمت کن نظر پر غالبارم یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا بخشش تیرے ابروں کی طرف دیکھ رہی ہے بخشش تیرے ابروں کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے کیونکہ وہ سن رہے ہیں بند لبوں کی بھی گفتگو محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا عارفانہ کلام کے لیے حکم ہے لیکن حافظ صاحب نے جو مجھے ٹائم بتایا ہے اسی ٹائم میں رہتے ہوئے پہلے میں حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی چند اشعار پیش کروں گا نسیمہ جانب بطحا گزر کن
نسیمہ جانب بدخواہ گزر کن زِ احوالم محمد را خبر کن ببری جان مشتاقم درجہ فدائے روضائے خیر البشر کن محمد توئی سلطان عالم یا محمد زروئے لطف سوئے من نظر کن ضرور لطف سوئے من نظر کن مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا دیگر کن خدایا این کرم بارے دیگر کن عارفانہ کلام حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ پیش کر رہا ہوں رسنا سابلیا ہن مدتاں بیت گئیاں رسنا سابلیا مدتاں بیت گئیاں دل وچ درد ہزار میرے دل وچ درد ہزار مدتاں بیت گئیاں ہر ویلے تانگاں یار دیاں بیٹھی رو رو میں کاندوں ڈاراں کالا پاواں قاصد بھیجا میڈا تھی گیا غال بیماراں میڈا تھی گیا غال بیماراں یار بنا یار
ہن جیون کوڑے میرے دل وچ درد ہزاراں غلام فریدا میں تائیں میں روواں وہ جویں وچھڑی گونج کتاراں رسنا ساولیا بوڑھے خشوع کی حالت، حیا وضو میں حجاب اوڑھے خشوع کی حالت، عقیدتوں کے خراج لائی ہے بارگاہ میں، تو گنگ حیرت پہ لرزہ طاری ہے اس شرف کا کہ جس کی تعظیم میں پیمبر بھی خیر مقدم کو اٹھ کے آئے، فرشتے جس کے حرم سے آنکھیں جھکا کے گزرے، شاہ صاحب، فرشتے جس کے حرم سے آنکھیں جھکا کے گزریں، ارم سے حوریں نحیف آواز میں ثنا و سلام بھیجیں، فضیلتوں کے خریتے اس کے در مقدس پہ ہاتھ باندھے، کسی اشارے کے منتظر ہوں کہ وہ جو تطہیر کی ابا میں ازل سے ملبوس ہیں ابد تک زہ عنایت عطا کریں اذن باریابی۔ وہ عزت ہر کی سلطنت میں ہے شاہ آزادی، اسے روا ہے کہ آسماں تک بلند کر لے سبھی فصیلیں، اسے روا ہے کہ آسماں تک بلند کر لے سبھی فصیلیں، نمک سے افطار کرنے والی وہ پاک زہرا، نعم کے باغوں سے چاہتی تو ثمر اترتے، وہ چاہتی تو علی کے آنگن میں سرخ جوڑوں سے ننھے حسنین کھل کھلاتے، اسے یہ ارزاں تھا اپنے بیت حرم میں خوشیاں شمار کرنا، مگر وہ صبر و رضا کے ملبوس دھو کے پہنے، اسی نے خود ہی چنا کے پہنے رضا کے گہنے۔ ناظرین، میں ایک عرصے سے براڈ کاسٹنگ سے منسلک ہوں، کلاس میں جانا ہوتا ہے، یہ اپنا تجربہ، اور اس دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ دوسروں سے مخاطب ہونے والے ایک خوف کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور ناظرین یقین کیجئے میں جب بھی یہاں حاضر ہوتا ہوں لرزہ برندام ہوتا ہوں، ہر چہرہ ایک عالم، مفتی، شیخ، فقیہ، دانشور، ادبا بھی دیکھتے ہیں، صلحاء بھی سنتے ہیں، اور پھر شاہ صاحب کی بارگاہ میں بولنا، یہاں مخاطب ہونا، لفظوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، بہت سوچ کر مخاطب ہونا پڑتا ہے۔ میرے ذہن میں کئی مرتبہ اپنے نعت خواں حضرات کے لیے کئی القاب اترتے ہیں، رک جاتا ہوں، کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کہیں کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، کہیں کوئی سہو نہ ہو جائے۔ لکھنے والوں نے، بولنے والوں نے، پڑھنے پڑھانے والوں نے، خطباء نے، مقررین نے، واعظین نے زندگی بھر یہی اصول سامنے رکھا۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جہاں بھی سہو ہوا، قرآن کے اس حکم کے مطابق فردوا الی اللہ ورسولہ، انہوں نے قرآن کی طرف رجوع کیا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کی طرف رجوع کیا، منیب بنے، انابت کا راستہ اختیار کیا۔ انابت الی اللہ، تقوی، احتیاط انسان کو بچا لیتی ہے، محفوظ کر دیتی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ سہو ہو جائے تو پھر انابت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ موضوع کی طرف آتے ہیں، انابت کی فضیلت تاریخ کی روشنی میں، اور میں آپ سب درخواست گزار ہیں نہایت ادب سے سرپرست اعلیٰ ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راولپنڈی، مفسر قرآن، مفکر اسلام علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کی خدمت میں کہ ہمیں اپنے ارشادات عالیہ سے مستفیض فرمائے۔
قبلہ شاہ صاحب. الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى واشرف الانبیاء وعلى آلہ وإطرته وصحبه النجباء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا اخی لہ 99 نعجة ولی نعجة واحدة فقال اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجك وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ناظرین باتمکین، آج کی گفتگو کا عنوان ہے انابت اللہ کی فضیلت تاریخ کی روشنی میں. عصر رواں دور حاضر میں آپ محسوس کریں گے کہ انسان محدود امکانات کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے، جبکہ امکانات کا ایک لامحدود سمندر انسان کو دعوت تسخیر دے رہا ہوتا ہے. وہ انسان کامیاب انسان ہوتا ہے جو اپنے محدود کو لامحدود کے روبرو کر لیتا ہے. ایک مفکر اور تھنکر کا قول ہے کہ ہر انسان اپنے خیال کے دائرے میں بادشاہ ہوتا ہے. وہ تصور میں ضرور اپنے آپ کو بادشاہ بنا کے پھرتا ہے، لیکن بادشاہی کا راز عجیب ہے. بعض اوقات غلام زادے
اور ان پڑھ لوگ بادشاہی کی مسند پر فائز ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات سب سے بڑے بادشاہ اللہ کی ذات کے بعد اس کی اولاد مظلوم ہو جاتی ہے۔ یہ راز کیا ہے؟ آج انسان بری طرح اپنے افکار کو بکھیر چکا ہے، اس کا ذہن منتشر ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ محراب عزت دے سکتا ہے، علماء کا معاملہ عجیب ہے۔ رحمہم اللہ، وہ کبھی بھی علم کے ساتھ حکمت کو جوڑ کر اپنا علمی سفر نہیں کرتے، وہ علم کی رسیوں میں جکڑے رہتے ہیں۔ مجھے ایک انگریزی زبان کے ایک آتھر کا ایک سینٹنس، جملہ یاد پڑ رہا ہے۔ اس نے کہا تھا، جس دور میں کتابیں فٹ پاتھ پر بکنے لگ جائیں، ان کا پڑھنے والا کوئی نہ ہو، اور جوتے کانچ کے شو کیسوں میں سجائے جائیں، اس کا مطلب ہے اس دور کو کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جوتوں کی ضرورت ہوتی۔ اس دار نامسعود کو کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس دور کو جوتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس قول کے ساتھ اگر میں یہ بھی جوڑ لوں اپنی اختراع ذہنی سے، تو بات بے جا نہیں ہوگی کہ جس زمانے میں پکوڑے بیچنے والے ارب پتی ہو جائیں اور پکوڑوں کی دکانیں کھلی ہوں اور مدرسے اسکول بند ہوں، معاف کریے، میرے درست لفظوں کو برا نہ منائیے، میں نے انسانی تاریخ کے 10,000 سال پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ مکتب اور مدرسے کے دروازے کبھی بند نہیں ہوئے، لیکن انسانی آنکھ نے یہ دور بھی دیکھنا تھا، انسانی آنکھ نے یہ دور بھی دیکھنا تھا کہ علم کے انحطاط کے لیے پوری دنیا متحد ہو گئی۔ کہیں ہم اس دور کی طرف تو نہیں مڑ کے جا رہے جس کو جہالت کا دور اور جاہلیت کا دور کہتے تھے۔ قبر میں گرد اور غبار کا لباس پہننے سے پہلے فقیر راہ کی بات غور سے سن کہ انسان ترقی کس سے پا سکتا ہے، ارتقاء کیسے ممکن ہے، انسان عروج کا سفر کیسے کر سکتا ہے۔ صوفیاء کی خانقاہیں منجمد ہیں، علماء علمی بکھیڑوں میں لوگوں کا ذہن بکھیر رہے ہیں۔ اکتشاف اور سائنس کی دنیا
آنا والن ترانی کے نعرے لگا رہی ہے، آنا والا غیری کے نعرے لگا رہی ہے۔ ایسے میں آؤ میں آپ کو ایک قصہ سناؤں جس میں انابت کا سبق ہے۔ جان بوجھ کے میں نے کہا کہ تاریخ، اصل میں تاریخ بھی وہی معتبر ہے جو قرآن کی گلی سے گزرے۔ تاریخ بھی وہی معتبر ہے جس کا گزر کوچا ہے قرآن میں ہو۔ کسی آبشار اور کسی چشمے کا وہ نقطہ بڑا عجب بھی ہوتا ہے، قیمتی بھی ہوتا ہے، جہاں سے جھرنا پھوٹتا ہے۔ میرے خیال میں تم نبی کے گھر کو بھولو نہ، وہاں سے ہدایت کا جھرنا پھوٹا، وہاں سے آبشار پہلی مرتبہ اپنے فیوزات لے کر انسان نواز بنی ہے، آدمیت نواز بنی ہے۔ آئیے جو قرآن حکیم میں نے پڑھا سورہ صاد سے، حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کی گئی ہے، ان کی شانیں، ان کی صفتیں قرآن حکیم نے بیان کی ہیں۔ چونکہ پرانی کتابوں والوں سے ذہول ہو گیا، وہ توہین انبیاء کر بیٹھے۔ مصطفیٰ نے سہارا دیا اور کہا نبی جو بھی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اور معصومیت کا یہ معنی غیر انبیاء میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر منطق کی اصطلاح نہ بھی استعمال کی جائے، محفوظ معصوم، تو کیا ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں کہتے کہ یہ مشوم ہے، ابھی یہ معصوم بچہ ہے؟ اگر وہاں قیامت نہیں ٹوٹتی تو سیدہ زہرا کو معصومہ کہنے سے قیامت نہیں ٹوٹتی۔ فرشتے سارے بھی معصوم ہیں۔ آئیے، میرا عنوان تو انابت ہے۔ قرآن نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فصل الخطاب کی قوت دی تھی، ان کے ملک کو مضبوط مستحکم کیا تھا، کنکریٹ کیا تھا، ریاست مضبوط تھی۔ طبیب شاہ صاحب، سید شعیب شاہ نواز صاحب نواں کوٹ شریف کے سجادہ نشین، جو آج دعا فرمائیں گے، میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ ریاست عام ہوتی ہے یا ریاست کا نظام عام ہوتا ہے؟ بڑا خوبصورت جواب مولا پاک نے دیا۔ انہوں نے کہا اللہ سے رابطہ نہ ہو تو ریاست مضبوط ہوتی ہے، اللہ کی بندگی آ جائے تو نظام مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ریاست بھی مضبوط تھی اور ان کا نظام بھی مضبوط تھا، اللہ کے نبی تھے۔ ان کے سینے پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام تھا زبور۔ یہ زبور بھی ہے، زبور بھی ہے، دونوں طرح اس کا تلفظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ دو آدمی نے فصیل حضرت داؤد کے گھر کی پھلانگی اور الٹے راستے سے ان کے گھر میں داخل ہونا چاہا۔ داؤد علیہ السلام کی آنکھ سے کیسے بچ سکتے تھے؟ نبی اور نبی والوں کی آنکھ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔
اور جس وقت داؤد علیہ السلام نے دیکھا تو کہا کہ شاید کوئی شہید کرنے قتل کرنے کے لیے تو نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ غم نہ کھائیے، ہم دو فریقیں آپس میں جھگڑا ہے ہمارا، ہمیں فیصلہ دے دیں. اللہ نے عدالت کی بے پناہ قوت آپ کو دی ہے. انہوں نے کہا کیا ہے ماجرا؟ قرآن کہتا ہے إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَاجَةً. وہ سائل اور شکایت کرنے والا کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں. وَلِيَ نَاجَةٌ وَاحِدَةٌ، اور میری تو ایک ہی دمبی ہے. اور یہ آدمی پیچھے پڑ گیا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دے، تیری تو ایک ہی ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ظلم ہے، یہ تو ظلم ہے. اچھا، اصل میں یہاں بائبل اور قرآن مجید کا انداز مختلف ہے. certain difference between the statements of Bible and Quran. بہت فرق ہے. بائبل کہتی ہے کہ اصل میں داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور ایک عورت سے اور جو خامن والی تھی وہ شادی کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اس کے خامن کو کہا کہ یہ مجھے دے دو، جو چاہتے ہو تمہارا مطالبہ تم پورا کیا جائے گا. تو تمثیلی انداز میں ان کو بتایا گیا کہ ایک کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور وہ جو ہے وہ ایک والے کے پیچھے پڑا ہے. یہ بائبل کا بیان ہے. تو فوراً داؤد علیہ السلام کے ذہن میں بات آ گئی کہ سمجھایا تو مجھے جا رہا ہے. یہ بات سمجھائی تو مجھے جا رہی ہے. اب میں آیت کا اگلا حصہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ یہ سجدہ کی آیت ہے، میں صرف ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. جس وقت داؤد علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ بات سمجھائی گئی ہے تو فاستغفر، انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور فوراً خرا، فوراً گرے سجدے میں. وَأَنَابَ، تعلیم کے لیے جب ایک ایک لفظ کر کے پڑھایا جائے تو مسئلہ آپ کو آتا ہے. وَأَنَابَ، بس یہ انابت ہے. احساس ہو گیا، دماغ میں بات آ گئی کہ مجھے سمجھایا جا رہا ہے، تو فوراً انابت ان کے اندر آئی. میرے خیال میں اگر نبیوں میں انابت ہوتی ہے تو غلاموں میں بھی انابت ہوتی ہے. غلاموں میں رجوع کا جذبہ ہوتا ہے. آئیے، کورلائن ایک برطانوی آتھر ہے، وہ کہتا ہے کہ of all acts of man, repentance is the most divine. The greatest of all faults is to be conscious of now. کہتے ہیں اعمال میں ندامت جو ہے، توبہ کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے. اس جملے کا معنی ہے سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ بندہ اپنی غلطی نہ مانے. ہیومن لائف میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی نہ تسلیم کرے. اب آپ کہیں کہ قرآن مجید نے کیا کہا ہے اس معاملے میں؟ یہ بیویوں والی بات تو بائبل کی ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اگلے الفاظ
یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. اے داؤد آپ تو خلیفہ ہیں، اور جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو اس طرح فیصلے کرتا ہے جس طرح اللہ کی گائیڈنس ہوتی ہے. داؤد علیہ السلام سے چوک کیا ہوئی؟ اصل میں اس کیس میں چوک بھی نہیں کہنا، اللہ معاف کرنا، پنجابی اردو کا لفظ ہے، وہ تو بہت بڑی ہستی ہے. اصل میں انہوں نے ایک ہی فریق سے بیان پوچھا کہ ماجرا کیا ہے اور ڈیسیژن دے دیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ فیصلہ وہ موقع ہوتا ہے جب دونوں فریقوں کو سنا جائے. جب دونوں فریقوں کو سنا جائے، جج جو ہے وہ اس کو بعض اوقات ساری کہانی پتہ ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے علم کی بنیاد پر ڈیسیژن نہیں دیتا، وہ گواہوں کی شہادت کی بنیاد پر وہ گواہی دیتا ہے. کسی بندے نے میرے آقا سے پوچھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسی عدالت کسی کو دی گئی ہے؟ فرمایا اقض الناس فہو علی. کائنات میں سب سے زبردست عدالت کا جو ٹیلنٹ اور صلاحیت دی گئی ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کے قول کے فاوا سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم. اقض الناس، اقض الناس. ویسے جو اقض الناس تھا وہ کسی سلطنت میں چیف جسٹس نہ بنا، اور جو اشجع الناس تھا وہ کبھی سپہ سالار نہ بنا. مزیدار بات ہے نا. لیکن نظام سے پیار دیکھو، نظام سے محبت دیکھو کہ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر کے حضرت عثمان تک، حضرت عثمان کے دروازے پر اپنے بچے حسن اور حسین بٹھا کھڑے کھڑے چوکی کرو. علی نظام کا بھی چوکیدار، ریاست کا بھی چوکیدار. توجہ چاہوں گا، قرآن نے کہا اناب، یہ انابت کی صفت تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی بنا پر کہ سٹیٹ مستحکم ہو گئی. آج سجدے میں گر گئے. خرہ کا معنی ہوتا ہے کھوکھلی چیز جس وقت بلندی سے نیچے گرے تو اس کو خرہ کہتے ہیں. یہ تخریر خا کے نقطے کے ساتھ موتیوں میں سوراخ کرنا، اس کو اندر سے کھوکھلا کرنا. تو جس وقت بندہ نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، اپنی غلطی مان جاتا ہے تو وہ اندر سے بالکل ٹوٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں کدھر جاؤں؟ تو اس کے اندر والا انسان کہتا ہے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جا، اور وہ تائب ہوتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ جھکتا ہے اللہ کے سامنے. فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. طور کا ایک جلوہ بھی قرآن حکیم فرقان مجید نے بتایا. آئیے، ایک انگریز مؤلف نے کہا کہ 3 چیزیں جس کے اندر آ جائیں وہ کبھی بندہ رجوع نہیں کرے، وہ بندہ اس میں انابت نہیں آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ پرائیڈ آف سیلف سینٹرڈ. جس وقت ایک بندہ اپنے آپ کو بس کہے کہ میں مطاف کائنات ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، میرے بغیر کوئی ہے ہی نہیں ہے، سیلف پریز اس کے اندر جس وقت آ جائے، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ رجوع کر؟ اس کے اندر یہ جو پرائیڈ آف سیلف سینٹرلزم ہے، اس نے اس کو کھوکھلا کیا ہوتا ہے. اس کی شخصیت جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہوتی ہے. جناب دوسری چیز ہے ہارڈنس، سٹبرن، انگریزی میں کہتے ہیں تشدد اس کے اندر ہو، اور سخت مزاج ہو وہ آدمی، ڈیٹ ہو، اس کے اندر ڈٹائی ہو، ضد ہو.
تو تیسری چیز ہے فار فرام ریلیجن، مذہب سے دور ہونا. جو جو بندہ مذہب سے اور دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اس کے اندر گندے خیالات آتے ہیں. میں سارے مذہب کو ایک جیسا سمجھتا ہوں اور میرے نزدیک سارے مذہب برابر ہیں. یہ سیلف سینٹریشن ہے. معاف کریے، قرآن کہتا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ کہتا ہے کہ حضور کے غلام سب سے بہترین جو حضور کے نوکر ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہاں ایمان کو مؤخر کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر اقبال نے اس کا واما مانا لیا کہ ایمان کو مؤخر کیا گیا ہے. پہلے بتایا تم خیر امت ہو. یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے کہا گیا تم خیر امت، بعد میں کہا تؤمنون باللہ؟ اقبال کہتے ہیں جس میں خودی اور اپنے مقام کی پہچان نہ ہو وہ ایمان بھی سینے میں نہیں پیدا کر سکتا. انسان کے اندر خودی، اپنے مقام کا احساس کہ میں کیا ہوں، معاف کرنا، ایک واحد کتاب ہے زبور، واحد کتاب ہے زبور، واحد کتاب ہے زبور جس میں ردم ہے. عرفان جمیل صاحب کافی ہیں اس میں ردیف ہے. بعض جملے سریانی کے ہیں، بعض عبرانی کے ہیں، اور جو ترجمہ نگار ہے اس نے بھی ایک حدیث شریف میں رسول اللہ علیہ السلام نے بھی ایک صحابی کو کہا تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری، کہ تیرے قرآن پڑھنے کے لہجے میں مزامیر داؤد کا سا کیف ہے، مستی ہے، وہ آواز دل میں اترتی ہے، وہ لوری دیتی ہے. بندہ جب اونگ لیتا ہے تو اس کے خدا کی توحید کا جلوہ نظر آنے لگتا ہے. وہ قرب خدا کے مرحل طے کرتا ہے، وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں جس شخص میں ادب ہو، ادب علمی ہو، جیسے صاحب دیوان شاعر بیٹھے ہیں سید شعیب شاہ صاحب، لمع کوٹ شریف معروف آستانہ ہے ماشاءاللہ، ان کا ادبی ذوق بہت بلند ہے. حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو حکمت کیسے ملی، آپ تو سیاہ فام آدمی ہیں، بڑی ہیں، ترخان کا کام کرتے ہیں، تو آپ کی حکمت کا جو ہے وہ غلغلہ ہے، ہنگامہ ہے. انہوں نے کہا کہ حکمت اس شخص میں آتی ہے جس میں انابت ہو، اس شخص کے اندر انابت ہو، وہ ڈیٹ نہ ہو، وہ ضدی نہ ہو. انسان کی روح میں جس وقت انابت آتی ہے، امانت آتی ہے، وہ کہنے لگے امانت، صدق کے مقال، زبان کی سچائی آتی ہے، اور کہتا ہے اس کا شعری ذوق صحیح ہونا ہے. کہنے لگے کہ ایسے نہ ہو کہ گفتگو کرے تو ایسے جیسے پتھر مار رہا، یا ایسے پتہ چلے کہ جیسے دھوبی کو آج گھاٹ نہیں ملا، کوہ سربن کی کوئی کپڑوں کو پھاڑ دینے والی سل مل گئی ہے جس پر کپڑا مارتا ہے تو ہر داماں پھٹ جاتا ہے. تو الفاظ میں پھولوں کی کلیوں کی لطافت ہونی چاہیے، گلوں کی خوشبو ہونی چاہیے، انگبین کی مٹھاس ہونی چاہیے، آسمان کی رفت ہونی چاہیے، ستاروں کا خروش ہونا چاہیے، شمس و قمر کی روشنی ہونی چاہیے. یہ ہمارے کشمیر میں اور ہمارے
ہزارہ اور اس علاقے میں جس وقت شادیاں ہوتی ہیں نا تو عورتیں ایک نغمہ الاپتی ہیں. پہلے مجھے نہیں سمجھ آتا تھا, اب مجھے سمجھ آئی. وہ کہنے ہیں چٹے چنا دی چاندنی تے تاریا تیری لو. میں کہنے لگا یا اللہ یہ تو چاند کی روشنی کا ذکر کر کے پھر تاریا تیری لو. اب مجھے سمجھ آئی ون نجم اذا ہوا, اے چاند تیری چاندنی ہے لیکن محمد جو ون نجم ہے ان کی روشنی کا کیا ہے, ان کی نورانیت کا کیا کہنا, ان کے حسن اور جمال اور نسبت کا کیا کہنا. میرے دوست, مذہب سے دور شخص پھر وہ بڑی مزیدار بات کرتے ہیں, کہتے ہیں منصب کی لالچ اور پیسے کی لالچ بندے کو خراب کرتی ہے. حضور کو بھی کہا تھا نا, شادیاں جتنی مرضیاں کراتے ہیں, بادشاہ بنا دیتے ہیں, انہوں نے کہتے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو, ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو, سب کو جھٹکا جا سکتا ہے لیکن اللہ کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا. میں تمہیں ایک ایسا کلمہ پاتا ہوں کہ جس کو اگر تم اختیار کر لو تو عرب و عجم کے لوگ تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائیں, سرنگوں ہو جائیں. ہاں جناب, حضرت لقمان نے کہا کہ یہ باتیں جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے حکمت. ایک اور بات بتائی جو قرآن نے نقل کی, میں اس میں بھی انابت کا لفظ ہے. ہمارے ادارے کا سلوگن بھی یہی ہے. قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. قرآن مجید نے کہا ان لوگوں کے راستے پر چلو جو میری طرف آ رہے ہیں. اللہ نے کہا نہیں, خود ہی دوڑ نہ لگاؤ, بٹک جاؤ گے, پھسل جاؤ گے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, جو راستہ میری طرف آتا ہے, جو لوگ اس پر چل رہے ہیں تم ان کا دامن پکڑو. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کو تلاش کرو. اور سونیا, حضور کے گھر والے جو ہیں وہ انعام یافتہ ہیں, ان کا دامن پکڑو, ان میں غلطیاں نہ نکالو. شرم و حیا کرو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. میری تفسیر کا نام ہے تبصرہ. مجھے ایک بندہ کہنے لگا تبصرہ تو ایک معمولی لفظ ہے, آپ نے کیا اپنی تفسیر کا نام تبصرہ رکھ لیا, تبصرہ کرنا یہ تو ٹی وی اینکر کرتے رہتے ہیں. میں نے کہا نہیں, تم نے قرآن نہیں پڑھا. رب کہتا ہے تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب, تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب. یاد رکھو کہ قرآن اس کو بصیرت دیتا ہے جس میں انابت ہوتی ہے. اگر تمہارے اندر انابت ذبح ہو چکی ہے, اگر تمہارے اندر ریپینٹنس ختم ہو چکی ہے, اگر تمہارے اندر کا انسان, تمہارا ضمیر تمہیں سچائی کا متلاشی نہیں بنا رہا, تو تم قرآن سے کیا فائدہ اٹھاؤ. قرآن تو عبد منیب کو یہ دولت دیتا ہے. آئیے میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ذوق بھی ہونا چاہیے بندے کے اندر. آج آپ کو میں ایک حدیث سنانے لگا. آئیے, مولانا جو آدمی خوش ذوق ہوتا ہے, یہ سید شعیب شاہ نواز صاحب چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں. اس میں ذوق کے ساتھ انسان کے اندر کی جو نفس کی بغاوت ہے, سرکشی ہے, اس کو توڑا جاتا ہے. کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ایسی کوئی بات؟ ویسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, یہ ایک اور حوالے کے لیے کتاب میں بتاؤں, ریحانۃ النبی الحسین ابن علی, یہ عربی کی کتاب ہے.
میرے ہاتھ میں ہے. آئیے میں عطیہ کہتی ہیں شیخ الحدیث و تفسیر مولانا نور محمد صاحب. یہ عطیہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفہ پر داخل ہوئے. ایک بندے نے یہ کہا کہ کہ ایک حدیث ہے اس میں کہا کہ یہ صدقہ اوفاد کو دے دو، اگر اوفاد نہیں ملتے تو مساکین کو دے دو. میں نے مولانا سے پوچھا آپ حدیث اتنے عرصے سے پڑھتے پڑھاتے ہیں، اوفاد کس کو کہتے ہیں؟ اوفاد کس کو کہتے ہیں؟ اوفاد مولانا ہوتا ہے افوض امری اللہ، جو لوگ اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں خدا کے. اور یہ اصحاب صفہ تھے. رسول کریم نے فرمایا کہ پہلے جو مال ہے یہ صفہ والوں کو دے دو، اگر صفہ والے سارے سیر ہو کے کھا چکے ہوں تو مسکینوں کو دے دو. توجہ کا طالب ہوں. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفہ میں تشریف لائے، داخل ہوئے تو ایک شخص کھڑا ہوا. فقام الرجل، ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے 2 شعر پڑھے. میں پہلے شعر سناتا ہوں. شعر اس نے پڑھا: لسعت حیۃ الہوا کبدی. یہ خواہشات اور چاہت اور محبت کا جو سانپ ہے اس نے میرے جگر پر جا کر کے ڈسا. اور پھر کیا ہوا؟ فلا طبیب لہ ولا راکی. اب نہ کوئی طبیب ہے نہ کوئی دم ڈالنے والا ہے جو دم ڈالے، تو میرے سانپ ڈسنے کی جو تکلیف ہے وہ چلی جائے. اللہ 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 اللہ. الا الحبیب الذی شغفت بہ، مگر میرا ایک محبوب ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں. فعنده رقیتی وتریاتی، میرا دم اسی کے پاس ہے، میری دوا اسی کے پاس ہے. وہ اگر دم ڈالے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. پتہ ہے کیا ہوا؟ فقال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتمایل. اور میں حدیث پڑھ رہا ہوں. قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتمایل، حضور کھڑے ہوئے اور جھومے. وہ کہنے جی ساڑھے پیر کرے ہلے ہی نہیں. قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتمایل. اللہ اکبر. حضور نے تمایل فرمایا. حتی سکت الرضا شریف عن منکبہ، حضور کے کندھے سے فوراً ان کی چادر گر گئی. فسکت الرضا الشریف، یہ شریف کہنے کا دستور دور رسول کا. نواکوٹ شریف، گولڈا شریف، چادر شریف، امامہ شریف، پھر نہ کہیں مولانا سے شریفہ. اگر تکڑا ماما ہو تو پھر شریف ہی ہوگا. تو اچھا. سکت الرضا الشریف عن منکبہ، آپ کے کندھا مبارک سے گر گئی چادر. فاخذوا اصحاب الصفہ وقسموہ، اصحاب صفہ نے اس کو لے لیا ہاتھوں ہاتھ اور اس کو کاٹتے اور تقسیم کرتے. کہتے ہیں فیما بینہم ب400 قطعۃ، 400 بندے موجود تھے. حضور کی چادر 400 حصوں میں تقسیم کر کے سب میں تقسیم کر دی. اللہ اکبر. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کہاں پڑھیں؟ علامہ آلوسی نے لکھی لیکن انہوں نے ضعیف لکھی. آپ یہ نہ کہیں کہ میں کتمان علم کر رہا ہوں، انہوں نے ضعیف لکھی. لیکن مزے کی بات ہے ہمارے نزدیک ضعیف نہیں. ضعیف اس لیے نہیں کہ عبد الرحمن جامی نے اس کا ترجمہ کیا.
میں اب عبد الرحمن جامی کا کلام سنانے لگا ہوں. وہ عبد الرحمن جامی چھوٹا بندہ نہیں ہے. ہر بندے نو انہاں دے زمانے وچ انہاں نو بھی رافضی کہندے. ساڑھے زمانے میں طاہر القادری رافضی ہے, ریاض حسین شاہ رافضی ہے, اور فلانا شاہ رافضی ہے. عبد الرحمن جامی, ابن جریر طبری جیسے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ رفض والے ہیں. جناب عبد الرحمن جامی کہتے ہیں بغزید مارے عشقت جگر کباب مارا. کہتے ہیں کہ تیرے عشق کے سپ نے مجھے ایسا ڈسا ہے. بغزید مارے عشقت جگر کباب مارا, میرے جگر کو کاٹا ہے. کبھی دی, وہ شعر میں کبھی دی تھا. جامی نے بھی کہا کہ جگرے مار. نہ طبیب می شناسد نہ فسوں گرے دوارا. اب نہ طبیب کوئی کام آ رہا ہے اور نہ فسوں گر کوئی کام آ رہا ہے, مگر طبیب دل بر کے ربود دل زدستم. مگر طبیب دل بر کے ربود دل زدستم. میرے لیے شفا وہی دے گا جس نے میرا دل چھین لیا. جس نے میرا دل چھین لیا ہے وہی میرا علاج کرے گا. بفسوں گرے گر آیت بکند علاج مارا. میرا معشوق اور میرا محبوب یعنی حضور جس وقت کی طرف منسوب ہوگا تو مانا یہ میرا اللہ ہی میرے دردوں کی دوا دے گا. اچھا, کبھی 4 منٹ رہتے ہیں, پھر اس دفعہ انابت والا ٹاپک اگلے سوموار کو پھر ہم انشاءاللہ انابت پر ہی بولیں گے. لیکن اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتی تو کسی شخص کی کتاب, میں مولانا کو تو جو کہنا ہے کہتا ہی ہوں, لیکن اصل بات یہ ہے وہ پہلے دور کا بندہ ہے جس نے ایک روایت کو گندا بنا کر کے نقل کیا ہے. انہیں کہا تھا کہ جو سکینہ تھی, سکینہ فاطمہ الزہرا کی نور نظر, آپ جانتے ہیں امام حسین پاک کی, سکینہ ان کی بیٹی ہیں. وہ کہتے ہیں سکینہ کے گھر میں سب سے بڑا محفل سما ہوتی مدینہ میں. ایک دفعہ حنین نامی حضور کی تعریف کرنے والا آیا اور اتنے لوگ آئے کہ سین بھر گیا, چھتیں بھر گئیں اور چھت گر گئی, اور چھت گری اور حنین جو ناک گو تھا وہ دب کر کے فوت ہو گیا. اس نے کہا کہ دیکھو یہ اصل میں اس نے غنا کا لفظ استعمال کیا تاکہ گھرانے رسول کی وہ توہین کرے. لیکن اگر تاریخ پتہ نہیں ہے تو جھک نہیں مارنی چاہیے. یہ ایک تو بی بی شہر مانو تھی نا امام حسین کی, ان سے زین العابدین اور ہمارا سلسلہ چلا, اور ایک رباب تھی. تمہیں پتہ ہے رباب کون ہے؟ رباب امر القیس کی بیٹی ہیں جو کہ امام حسین پاک کے گھر آئیں. سکینہ ان کی بیٹی تھی. معاف کریے, جس کا باپ امر القیس ہو. قصیدہ سب سے پہلے عرفان جمیل صاحب امر القیس نے لکھا ہے. ان سے پہلے قصیدہ لکھنے کا رواج نہیں تھا. تو امر القیس کو 20 سال کی مدت میں باپ نے نکال دیا تھا کہ انہوں نے عشقیہ ایک غزل کہہ دی تھی کیسر کی پوتی کے لیے. تو یہ جس وقت نکلا تو باپ نے کہا اس کو قتل کر کے مجھ پر پیش کرو. تو وہ جو مارنے والا تھا اس کو چھوڑ دیا اور نیل گائے کی آنکھ لے آیا کہ یہ مار دیا میں نے. تو امر القیس کی بیٹی ہو اور اس کا ادبی شوق نہ ہو. آخری لفظ آپ کے سامنے لاؤں. امام حسین نے انہی کے بارے میں 2 شعر کہے. امام حسین نے کہا تھا لامرک اننی لو خب دارن تضیفہا سکینہ والرباب. میں اس گھر پر فخر کرتا ہوں جس گھر میں میرے پاس سکینہ رہتی تھی اور رباب رہتی تھی. اگر مال ان پر خرچ کرنے سے
اور ان کے ادبی ذوق کی داد دینے سے مجھے کوئی ملامت کرتا ہے تو 100 دفعہ کرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو گرانے رسول کی طرف تیر و نشتر تو پرانے زمانے سے چلتے رہے، لیکن سادات اولاد رسول استقامت کے ساتھ حضور کے دین کا جھنڈا انہوں نے بلند رکھا، اور قرآن مجید کے ساتھ وہ لوگ وابستہ رہے۔ انشاءاللہ انابت کی اسی جگہ سے اگلی تقریر آپ اگلے پیر کو سنیں گے، جس جذبے سے کہ آپ تشریف لاتے ہیں داد دیتا ہوں۔ سید شعیب شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ دعا فرما دیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا اللہ تعالیٰ دین کو اور عزتیں عطا کر، جن لوگوں کا نفس خراب ہو چکا ہے یا اللہ ان کے نفس کو ہدایت کا نور عطا فرما۔ یا اللہ حضور پاک کا گھرانہ تو سب کا محسن ہے، سب پر احسان کرنے والا ہے۔ بی بی پاک کے احسانات تو پوری امت پر ہیں، جیسے ابو بکر صدیق کے احسانات پوری امت پر ہیں۔ اے اللہ لوگوں کے دلوں میں وہ صلاحیت پیدا کر کے وہ سچا راستہ حضور کے قدموں میں تلاش کریں۔ اللہم آمین، اللہم آمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔